جی، ہمارا آج کا عنوان ہے میڈیا بحران۔ میڈیا بحران کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ میڈیا بحران کے پیچھے ہاتھ موجودہ حکومت کی یہ نااہلی ہے یا میڈیا مالکان کا کوئی لالچ ہے جس کی وجہ سے میڈیا کے حالات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہمارے جو میڈیا ورکرز ہیں وہ بھوکوں مرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو بہت عرصے سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ تو جی شکریہ علی حبیب کنفرم کرنے کا آواز کا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی، ایڈیٹر قلمکار اور ساؤتھ ایشین نیوز جناب حیدر جاوید سید صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ میڈیا کے بحران کا اصل ذمہ دار کون ہے، اس میں حکومت کی نااہلی کس قدر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا مالکان ہیں ان کا کس قدر ہاتھ ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے سر آج 1 مئی ہے اور ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے میڈیا کے حوالے سے، جس میں ہم میڈیا کے مزدوروں کی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا پچھلے کچھ عرصے سے بحران کا شکار ہے، خصوصاً جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے اس کو بحرانوں کا سامنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میڈیا بحران کے پیچھے حکومت کی نااہلی ہے یا میڈیا مالکان کا حد سے بڑا ہوا لالچ ہے؟ ملک صاحب، اس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میڈیا میں جو بحران ہے بظاہر تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب تحریک انصاف کی آئی تھی انہوں نے اشتہارات بند کر دیے تھے۔ جی اشتہارات بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ٹینڈر نوٹس وغیرہ روایتی اشتہار ہوتے ہیں وہ تو بند نہیں ہوئے تھے، لیکن جو گورنمنٹ کمرشل جس کو کہا جاتا ہے، جو کلر اشتہار گورنمنٹ دیتی تھی مختلف منصوبوں کے، وہ ابتدا میں گورنمنٹ نے بند کر دیے تھے، یہ کہہ کہ پچھلی گورنمنٹ جناب یہ خزانے کو ضائع کرتی تھیں، اپنی پبلسٹی پہ لگاتی تھیں اور ہم نہیں لگائیں گے۔ حالانکہ جب پچھلے دور میں تحریک انصاف کی حکومت صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں تھی تو اس وقت وہاں وہ اشتہار دیتی تھی، لیکن جب وفاق میں ان کی حکومت بنی تو انہوں نے اس پالیسی کو تھوڑا سا ڈینائی کیا اور اشتہارات روک دیے۔ اشتہارات روکنے کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ نواز شریف دور کے جو 3 ارب روپے کے میڈیا کے واجبات تھے وفاق کی طرف، وفاقی اداروں کی طرف اور صوبوں کی طرف، انہوں نے وہ روک لیے۔ پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں اور وفاق میں وہ 3 ارب کے قریب واجبات جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نے روک لیے۔ اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا۔ اچھا، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کمرشل اشتہار جو ہے وہ میڈیا کا حق ہے اور گورنمنٹ کا دینا فرض ہے؟ میں اخبار نویس کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کمرشل اشتہار جب بھی شروع ہوئے، اس بحث سے قطع نظر کہ یہ کب شروع ہوئے ہیں، یہ کلر اشتہار، پبلسٹی کہ ہم یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ ہو گیا، اور تصویریں لگا کے ان کو اخباری زبان میں، میڈیا کی زبان میں گورنمنٹ کمرشل کہتے ہیں۔ یہ اشتہار جب بھی شروع ہوئے اصل میں یہ رشوت کے طور پر سے میڈیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور یہ کہ اور نوازنے کے لیے یہ شروع ہوئے تھے۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم قریب کی بات کر لیتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر پیپل پارٹی کا دور آیا، پیپل پارٹی کے دور میں بھی یہ اشتہار جاری رہے، نواز شریف کے دور میں بھی اشتہار جاری رہے۔ تب یہ اعتراضات بھی کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ یہ اشتہارات کیوں دیے جاتے ہیں، یہ ذاتی پبلسٹی کر رہے ہیں، لیکن ان کی صوبہ سرحد کی حکومت اس وقت بھی اشتہار دیتی تھی۔ فرق صرف یہ ہوتا تھا کہ اس پر وزیر اعلیٰ کی اور عمران خان کی تصویر نہیں ہوتی تھی، لیکن اشتہارات دیے جاتے تھے۔ اب جب انہوں نے اشتہارات بند کر دیے اور پچھلے واجبات روک لیے تو میڈیا میں ایک بحران کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ بحران یہ بن گیا کہ مالکان کو پیسے نہ ملے اور مالکان نے تنخواہوں کے معاملات ہوئے۔ اسی دوران گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم ڈمی اخبارات کو اشتہار نہیں دیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ملک میں ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ڈمی اخبارات تھے جو صرف اشتہار والے دن چھپتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی نے ڈکلیریشن لیا ہوا ہے اور وہ ڈمی اخبار نکالتا ہے اور ڈمی اخبار کے طور پر وہ اشتہار لیتا ہے اور وہ حقدار اخباروں پر ظلم کرتا ہے، تو وہ اکیلا وہ ظلم نہیں کر رہا۔ گورنمنٹ کے محکموں میں اشتہارات کے شعبے میں بیٹھے ہوئے لوگ آخر ان سے طے کر کے ان کو اشتہار دیتے تھے۔ 50% تک کا ریٹ تھا، 60% تک کا ریٹ تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے کا اشتہار دے رہے ہیں تو آپ 60,000 روپے جو ہے
وہ ان کو پہلے پکڑا دیں اور لاکھ روپے کے اشتہار دے دیں. یعنی ایڈوانس پیمنٹ ہوتی تھی کمیشن کی. یہ نہیں ہے کہ جب آپ مجھے چیک جاری کریں گے، مثال کے طور پر محکمہ اطلاعات کے افسر ہیں، آپ نے مجھے چیک دینا اور میں نے آپ کو پیسے دینے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پیسے پہلے دوں گا، مجھے آپ چیک 3 مہینے کے بعد دیں گے. تو وہ ایک انویسٹمنٹ تھی، لوگ کرتے تھے کام، ہر دور میں وہ کام ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے. عمران حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے 100% ڈمی اخبارات بند کر دیے اور ہم ڈمی اخبارات کو اشتہارات نہیں دے رہے، اب بھی دیے جا رہے ہیں. درجنوں اخبار ہیں، اس پر لکھا گیا ہے، ان اخبارات کی فہرست چھاپی گئی ہے کہ کس کس نے کہا اس اخبار کو اشتہار دو. پنجاب کے ایک ڈی جی پی آر ہوتے تھے بھٹی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ سینئر اخبار نویسوں کی مجلس میں کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بزدار نے کہا ہے کہ جناب یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اخبارات ہیں اور ان کو تم اشتہارات دو گے. اور ڈیرہ غازی خان سے 2 آدمیوں کو لا کے یہاں پہ مطلب بٹھا دیا گیا، ایمبیسڈر میں ان کو کمرہ بھی لے کے دیا گیا، وہ رہتے رہے ڈی جی پی آر کے خرچے پر، اور ان کی نگرانی میں اشتہارات تقسیم ہوتے رہے ان اخبارات کو جو کبھی کبھی چھپتے تھے. میں یہ عرض کروں کہ بحران ہے، گورنمنٹ نے پیسے بھی روکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے کمرشل اشتہارات بھی کم کر دیے ہیں. گورنمنٹ کمرشل کے جو اشتہارات ہیں وہ اب پسندیدہ میڈیا ہاؤسز کو مل رہے ہیں. مثال کے طور پر جنگ اور جیو کی لڑائی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس لڑائی میں جنگ اور جیو کے کمرشل اشتہارات بند کر دیے گئے. جنگ اور نیوز کے جو سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں، اٹینڈنس نوٹس وغیرہ جن کو کہتے ہیں، جو روٹین میں ملتے ہیں، وہ بھی 98% کم کر دیے گئے ہیں پورے پاکستان میں. سوائے کراچی میں صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ جنگ کو اشتہارات دیتی ہے، باقی 3 صوبوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ جنگ کو اشتہارات جو ہے وہ 98% کٹ لگا دیا، 2% دیتے ہیں تاکہ لوگ عام آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ اشتہار دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. سوال یہ ہے کہ جن میڈیا ہاؤسز نے جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کر اور 2018 تک، یہ 18 سال بنتے ہیں، ان 18 برسوں میں 10 برس الیکٹرانک میڈیا کے اور 18 برس مکمل طور پہ پرنٹ میڈیا کے خوب لوٹ لگائی اور مال کمایا. ٹھیک ہے، میں بعض اخبارات کا نام نہیں لینا چاہتا جو 300 400 چھپتے ہیں، لیکن ان کا سالانہ جو اشتہارات کا ان کا رن آؤٹ تھا 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپے کے ان کو سال کے اشتہارات ملتے تھے. تو ان سارے مالکان نے اگر ایک 300 یا 500 اخبار چھاپنے والے نے سال میں 3.5 کروڑ روپے کے اشتہار لیے ہیں، تو پھر یہ جو بڑے اخبارات ہیں، نوائے وقت ہو گیا، جنگ ہو گیا، ڈان ہو گیا، دوسرے اخبارات ہو گیا، پاکستان ہو گیا، پاکستان نے سب سے زیادہ بزنس لیا نواز شریف کے دور میں، ان اخبارات نے اربوں روپے کمائے. کیا وہ اربوں روپے جو تھے وہ سارے انہوں نے ورکرز کو دے دیے تھے؟ ورکرز کو تو تنخواہیں دی نا. ٹھیک ہے، ان اخبارات میں ویج بورڈ کے تحت کتنے ملازم ہیں، کنٹریکٹ پر کتنے ملازم ہیں، اور کیا وہ ملازمین جو ہیں وہ اخبارات کے کنٹریکٹ پر ہیں یا اخبارات نے آگے جو ادارے بنا رکھے ہیں ان اداروں سے لوگ ہائر کیے گئے ہیں، کنٹریکٹ لیٹر کسی اور کا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ورکروں کو تنخواہیں ٹھیک ہے دی گئی، لیکن انہوں نے اربوں روپے کمایا نا. تو وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ ایک سال میں تو مطلب ختم نہیں ہو جانا چاہیے تھا مالکان کے پاس. مالکان نے سوچا کہ گورنمنٹ نے ہمارے پیسے بھی روک لیے ہیں، اشتہارات بھی روک لیے ہیں، تو ہم مطلب ہے کہ اپنی جیب سے پیسے کیوں لگائیں. وہ تو پہلے بھی منافع سے پیسے لگا رہے تھے، ہم اپنی جیب سے پیسے کیوں لگائیں. انہوں نے کٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، ورکر کو نکالنا شروع کر دیا. مالکان کی کوشش تھی کہ چونکہ یونین کے مختلف جتنے بھی گروپ ہیں ان میں مالکان کے نمائندے عہدیدار ہیں. یعنی پاکستان میں اس وقت جتنی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے گروپ ہیں ان میں سے صرف ایک عہدیدار جو ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ناصر زیدی صاحب کے بارے میں کہ وہ مالکان کے نمائندے نہیں ہیں. باقی کوئی صدر سینے پر ہاتھ رکھ کر حلف دے کے کہنا میں مالکان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں مالکان کا مراد یافتہ نہیں ہوں، وہ کوئی بھی ہو. اچھا، یا مالکان کے نمائندے ہیں یا ایجنسیوں کے پرانے مخبر ہیں. مثلا ایک صاحب ہیں وہ ایک گروپ کے 2-3 مرتبہ صدر رہے، اب وہ اسی گروپ کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان کا جو کیریئر ہے وہ شروع ہوا پولیس اسکاؤٹ کے طور پر، پھر وہ آئی بی کے مخبر بن گئے، اب وہ بڑے اداروں کے مخبر ہیں، اب وہ یونین کے لیڈر بھی ہیں. تو مالکان کے نمائندے یا ایجنسیوں کے مخبر جب یونینوں پر قبضہ کر لیں گے تو کارکن صحافیوں کے حق میں کون آواز اٹھائے گا؟ کتنی آواز اٹھائی گئی؟ مالکان نے تنخواہیں نہیں دی، یہ کہہ کے کہ بحران پیدا ہو گیا، اشتہارات نہیں مل رہے، لوگوں کو نکال دیا، لوگوں کو 3-3 سال کی 4-4 سال کی 5-5 سال کی تنخواہیں نہیں ملی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فرنٹیئر پوسٹ اور دوسرے مختلف اداروں کے کارکنوں کو 5-5 سال کی تنخواہیں نہ ملی. تو صرف حکومت پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، مالکان کی بدجانتی بھی اس میں شامل ہے. مالکان نے جو اربوں روپے کمایا پچھلے 20 سال میں، اس اربوں روپے میں سے کچھ پیسے خرچ کریں نا ورکرز پر. کیوں ہزاروں ورکر نکال دیا یہ کہہ کے کہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے اشتہارات بند کر دیے. ہاں،
اس بحران کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے الیکٹرانک میڈیا چینل کی ضرورت نہیں تھی جتنے لائسنس دی گئے. صحیح. اگر مالکان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس نہیں مل رہا تو مجھے پاکستان کے میڈیا مالکان جو ہیں، خصوصاً الیکٹرانک چینلز کے مالکان جو ہیں، وہ مجھے بتائیں نا کہ کس کس مالک نے نیوز چینل کا لائسنس لیا اور کون کون سا مالک جو ہے اس نے تعلیم کے نام پر، صحت کے نام پر، کسی اور شعبے کے نام پر لائسنس لیا لیکن اس نے اس کو میڈیا نیوز چینل بنایا ہوا ہے. 2 دن پہلے جو نیوز ون کو، نیوز نامی چینل کو جو ہے، یہ نہیں، یہ نیو چینل جو ہے، نیو چینل کو جو پیمرا نے نوٹس دیا ہے کہ آپ اپنے اصل لائسنس کے مطابق کام کریں اور یہ اپنا جو ہے نا نیوز چینل بند کریں، آپ نیوز کے پروگرام کیوں؟ وہ ان کو دیا گیا نوٹس، جیو کو دیں نا نوٹس، دنیا کو نوٹس دیں، دوسروں کو بھی نوٹس دیں پھر کہ تم نے جس شعبے کے لیے لیا تھا اور جتنی پرسنٹیج تھی اس میں کرنٹ افیئر کی، اس پرسنٹیج کے علاوہ تم پرسنٹیج مطلب نہ چلاؤ. بڑے اداروں سے آج بھی حکومتیں بلیک میل ہوتی ہیں بڑی لڑائی میں. قانون پر عمل کرنا ہے تو پھر نیو کے لیے کیوں؟ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اشتہارات گورنمنٹ کو دینے چاہیے. ہم شروع پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ اشتہارات جو ہے نا ویج بورڈ سے منسلک کر دے گورنمنٹ. جو ادارہ ویج بورڈ کے مطابق تنخواہیں نہ دے ان کے اشتہارات بند کر دیں، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے گورنمنٹ اخبارات میں اور چینلز میں کام کرنے والوں کو اپائنٹمنٹ لیٹر لے کے دے سکتی ہے؟ مطلب حسن ایسوسیٹ خدمات فراہم کرتا ہے جنگ اور جیو کو، لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، کل کو وہ کہہ دیں کہ جناب ہمارے ملازم ہی نہیں، یہ تو حسن ایسوسیٹ سے ہم نے لوگ خدمات پر لی ہیں. اس طرح لبرٹی پیپر والے کہہ دیں گے جی ہم نے خبریں کو فراہم کیا، بارکس والے کہہ دیں گے ہم نے پاکستان کو خدمات فراہم کی ہیں. تو یہ ایک ایسا گھوٹالا ہے جس گھوٹالے پر اخباری دنیا کے سنجیدہ اور ذمہ دار لوگوں کو، میڈیا کے سنجیدہ اور ذمہ دار لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا، مثلاً ایک چینل ہے نیوز ون، کل تک عمران خان صاحب کے وہ مشیر تھے طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب ایس ٹی این سے لے کے اور نیوز ون کے سفر تک انہوں نے ہمیشہ کارکنوں کے پیسے کھائے ہیں. اب بھی وہ 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دے رہے، تو کون تنخواہیں لے کے دے گا؟ طاہر خان کو کوئی اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عمران خان کے ذاتی دوست ہیں. کل تک وہ ان کے مشیر تھے، ایک معاملے میں ان سے ریزائن لیا گیا، انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن وہ تعلقات تو ان کے ختم نہیں ہوئے نا، صرف عہدہ واپس لیا گیا. وہ اب بھی مطلب ہے کہ سرکاری افسروں کو دھمکاتے ہیں. پی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے جو فراڈ کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے پبلک چینل نکالا ہے، انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پی ٹی وی سے چینل ایک ادھار پہ لے کے انہوں نے کیا کیا؟ عرض یہ ہے کہ قصور حکومت کا بھی ہے، قصور مالکان کا بھی ہے. اچھا، کچھ قصور ورکروں کا بھی ہے. ورکر کا قصور یہ ہے کہ ورکر اہل قیادت منتخب کرنے کی بجائے کیوں گروپوں میں تقسیم ہوئے؟ کیوں انہوں نے مطلب ہے کہ یہ دیکھا، مطلب ہے کہ روایتی طریقہ کار کو دیکھا کہ یہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اس کی لنچ ٹیبل بڑی وسیع ہے، یہ ہماری بات سن لیتا ہے. دیکھنا چاہیے تھا کہ کارکنوں کا اجتماعی مفاد. اچھا، کارکنوں کا اجتماعی مفاد یونین کور کرتی ہے، یونین ہمیشہ اس کی محبت ہوتی ہے. یہاں یونینوں کا کردار جو ہے وہ پریس کلبوں نے سنبھال لیا. تو پریس کلب کا تو یہ کام نہیں ہے بے روزگار ورکر کے لیے جلوس نکالے. پریس کلب یونین کے نکالے ہوئے جلوس میں پریس کلب کی پارٹی شریک ہو سکتی ہے. پریس کلب کے ممبر وہی ہوتے ہیں نا جو یونینوں کے ممبر ہوتے ہیں، پریس کلب کے عہدیدار وہی ہوتے ہیں جو یونینوں کے ممبر ہوتے ہیں. لیکن پریس کلب کا پولیٹیکل کردار نہیں ہے. کسی بھی پریس کلب کے اپنے آئین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اس کا کوئی مطلب ہے کہ ورکر کی یونین سازی والا کردار نہیں ہے. وہ پریس کلب کا کردار ہے، اس نے کلب والی سہولتیں دینی ہیں. یہ سارا گھوٹالا بن گیا ہے، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. پریس کلبوں پر مالکان نے قبضہ کرا لیا، تنظیموں پر مالکان نے اور ایجنسیوں نے قبضہ کرا لیا اپنے نمائندوں کے ذریعے. ورکر کہاں جائے گا؟ پچھلے 1.5 سال میں 3000 سے زیادہ لوگوں کو نکالا گیا اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا سے. چھوٹے اخبارات بند ہو گئے، جن کو چھوٹے اخبارات کہا جاتا ہے. میں تو چھوٹے اور بڑے اخبارات کا قائل ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا اخبار کہتے ہیں، نیشنل پیپر جو کہتے ہیں، ان کے بھی تو پرنٹنگ اسٹیشن ہے نا 10 جگہ پر. وہ بھی تو آج سے 30 سال پہلے کی طرح جو ہے وہ خبریں نہیں دیتے کہ ایک اخبار میں 12 صفحے میں پورے پاکستان کی خبریں ہوں. وہ جہاں جس صوبے سے نکل رہا ہوتا ہے، جس شہر سے نکل رہا ہوتا ہے، 80% خبریں اس میں اس کی ہوتی ہیں. انہوں نے بھی تو پرنٹنگ اسٹیشن بنا لی ہیں، تو پھر وہ بھی علاقائی اخبارات شمار ہوں گے. تو گورنمنٹ کو اپنی اشتہارات کی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے،
میڈیا جس بحران سے دوچار ہے، اس بحران کے بہت سارے ذمہ دار ہیں. ان ذمہ داروں کے معاملات کو بھی دیکھا جانا چاہیے. ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس بات پر غور کرے کہ اس بحران کے بنیادی اسباب کیا ہیں، ذمہ دار کون کون ہیں، حکومت کتنی ذمہ دار ہے، مالکان کتنے ذمہ دار ہیں، اور یونینیں کتنی ذمہ دار ہیں اس بحران کی. آپ مطلب ہے کہ ورکروں کو نکال دیا گیا 3 مئی کو، اب پرسوں آ جائے گا یوم صحافت عالمی، آپ ایک جلوس نکال لیں گے اور پارلیمنٹ کے سامنے 4 نعرے مار کے واپس چلے جائیں گے. کیا بے روزگار ورکروں کو تنخواہیں مل جائیں گی؟ پچھلے 1 سال میں کتنے ورکروں نے خودکشی کی، سب کے سامنے ہے. کتنے ورکروں کے ہارٹ اٹیک ہوئے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. کس نے ان کی داد رسی کی؟ یونینوں نے کی، پریس کلبوں نے کی، حکومت نے کی، مالکان نے کی، کسی نے نہیں کی. ورکر کو بھی اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ جب تک ہم اپنے طبقے کے اندر سے ورکر کی عادت سامنے نہیں لائیں گے جو ورکروں کے لیے خدمات سر انجام دے سکے، جن کے سینے میں درد ہو ورکر کے لیے، جن کے دل میں ورکر کے لیے درد ہو. مالکان کے مفاد کو نہ دیکھیں، ورکر کے اجلاس سے اٹھ کے جائیں اور مالکان کو کہیں لو جی میں سب اچھا کرایا ہوں. یہ والے پروگرام جو ہے نا اب نوسر بادی والے، یہ بند کرانے پڑیں گے ورنہ کوئی صورتحال واضح نہیں ہو. اچھا شاہ جی، مزید آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو نئے ٹی وی لائسنس جاری ہو چکے ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ پی بی اے این او سی جاری کیوں نہیں کر رہا؟ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ برمار ہے، بہت زیادہ چینلز چل رہے ہیں. آپ نے بھی نشاندہی کی کہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو کسی اور چیز پر رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور کام جو ہے وہ کسی اور نام سے کر رہے ہیں اور بالکل ہٹ کے اپنی ٹرانسمیشنز دے رہے ہیں. اس صورت میں بھی بہت سارے چینلز ایسے ہیں جن کو لائسنس ملے ہوئے ہیں لیکن ان کو این او سی جاری نہیں کیا جا رہا. ملک صاحب میں بڑی واضح بات کروں آپ کی خدمت میں، میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل نہیں جانا چاہیے این او سی. جی جی، لائسنس پہلے جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں ان میں سے جو بند ہوئے ہیں، کسی نے بیٹھ کے سوچا کہ وہ کیوں بند ہوئے ہیں؟ جو چینل بند ہوئے ہیں اور ورکر بے روزگار ہوئے ہیں، کس نے سوچا ان کے بارے میں؟ گورنمنٹ نے سوچا؟ یونین نے سوچا؟ پریس کلبوں نے سوچا؟ نہیں سوچا نا. پیمرا نے پوچھا کہ آپ کیوں مطلب بند کر رہے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے جو ہے آپ چینل بند ہوا ہے، آپ نیوز بند ہوا ہے. گورنمنٹ کے کس ادارے نے اس کے مالک سے پوچھا کہ آپ نے چینل بند کر دیا ہے؟ ان کے بعد کون دے گا؟ جو چینل موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں، پہلے انہیں تو کسی قطار میں لائے. گورنمنٹ یا مالکان کی یونین یا ورکر کی یونین سارے مل کے کہ ان میں تو معاوضہ ملے. اگر لنگر کی کھا کے لائن میں سونا ہے کہ چینلوں کی بھرمار ہو جائے گی، تنخواہیں نہیں ملیں گی، کام کرتے رہیں گے، ہم گلے میں لٹکا کے کیا کریں؟ 4.5 پونے 5 سال میں فرنٹیئر پوسٹ کا ایڈیٹر رہا، یہ گلے میں کارڈ لٹکا کے اس ایڈیٹرشپ کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ جی بالکل. ابھی تک 5 سال میں 3 تنخواہیں ملی. جی جی، یا کچھ عرصہ گزارا الاؤنس ملا. گزارا الاؤنس بھی مطلب ہے وہ کمیٹی نے دیا. کمیٹی کہاں سے پیسے لائی؟ چوری کر کے لائی تھی، قرض لے کر آئی تھی، کیسے لائی تھی؟ کسی نے پوچھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبارات موجود ہیں، جو چینل موجود ہیں، ان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ صحافیوں کو کسی خیرات کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں جو 4-5 ہزار صحافی پاکستان میں بے روزگار ہوا ہے. تازہ ترین مثال ہے لاہور میں ایک ہمارے سینئر کیمرہ مین نے جو ہے وہ گڑی شو کے علاقے میں جو ہے وہ توے پہ برگر بنا کے بیچ رہا ہے. وہ چیف کیمرہ مان رہا ہے مختلف چینلوں میں. ٹھیک ہے نا، وہ چیف کیمرہ مان رہا ہے. اب اس نے برگر بیچنے شروع کر دیے ہیں. اس کے سابق ادارے نے جو بند ہوا ہے اس کو واجبات نہیں دیے. تو کیا وفاقی محکمہ اطلاعات 4 صوبوں کے محکمہ اطلاعات کے ساتھ مل کر یہ کھربوں روپے سرمایہ داروں کو دے دیتے ہیں ریبیٹ میں؟ ان ورکر کے لیے 2-4 ارب روپے گورنمنٹ نہیں رکھ سکتی؟ ورکر کے لیے 2-4 ارب روپے رکھ دینا. مالکان کو بہت عیاشی کرائی ہے، ہر دور کی حکومت کراتی ہے، کیونکہ مالک ہوتا ہے، ورکر ہوتا ہے. تو ورکروں کے لیے ایک فنڈ رکھے گورنمنٹ. عمران خان صاحب نے آج کہا جی 1 لاکھ روپے مجھے کوئی چندہ دے اور میں 4 لاکھ روپے اور ملا کے مستحق لوگوں کو دوں گا. تو عمران خان کہے نا میڈیا کے مالکان سے کہ آپ 1 ارب روپے مجھے دیں، سارے مالکان مل کے 4 ارب روپے میں اس میں ڈالوں گا اور 5 ارب روپے میں ہم ورکر فنڈ بناتے ہیں
جو پچھلے 1.5 سال میں بے روزگار ہوئے ہیں ورکر جن کو تنخواہیں نہیں ملی, ان کی آخری تنخواہ کے مطابق ہم ان کا وظیفہ لگا دیتے ہیں, جب تک ان کو تنخواہیں نئی جاب نہیں ملتی وہ مطلب ہے کہ وہ کریں. اس طرح کوئی نہیں سوچے گا, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے, بات تھوڑی سی تلخ ہے, جس کو گھر میں کوئی سالن گرم کر کے نہیں دیتا وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے صحابی جو ہے وہ چور ہیں, یہ بلیک میلر ہیں, یہ لفافہ خور ہیں, تم نے اپنے ہاتھ سے لفافے دیے صحافیوں کو. اگر صحافیوں کا دکھ بتاؤ تو کہتے ہیں جی کوئی اور کام کر لو. تو ماما تم خود کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں کس نے حق دیا تم ہم پر بات کرو؟ بالکل. صحافیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سب کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے. آپ اخبار میں یا ٹی وی چینل پر سب کے حقوق کے لیے پروگرام بھی کر سکتے ہیں, کالم لکھ سکتے ہیں, خبر چھاپ سکتے ہیں, تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک کالم جو ہے وہ بھیجا تھا خبریں ملتان کو, ورکر کے مسائل پر, اشتہارات اور ورکر کے مسائل پر. وہ انہوں نے میرا چھاپا, اس وقت خبر میں میرا کالم چھپتا تھا. وہ کالم مشرق نے بھی چھاپنے سے انکار کیا. میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ورکرز کے مسائل کو وہ مالکان بھی نہیں چھاپتے جو اپنے آپ کو ورکروں کا محافظ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ورکروں کی سب سے نکل کے مالک بنے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو 3-4 ہزار ورکر بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے اس ملک میں سوچنے والا کوئی نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں ہے. اور جن اداروں میں تنخواہیں نہیں مل رہی ان کا سوچنے والا بھی کوئی نہیں ہے. نیوز ون کے مالک کو کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کا دوست ہے. اس کو پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو پوچھنا ہے کہ آپ نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو خود بھی نوٹس لینا چاہیے. اچھا شاہ صاحب, ساری صورتحال جی ابھی آپ نے کہا کہ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ نئے لائسنس جاری کیے جائیں, این او سیز دیے جائیں, جبکہ جو نئے لائسنس ہولڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ابھی رننگ چینلز ہیں ان سے بہتر بزنس پلان ہے, ہم بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن جو پرانے چینلز کی تنظیم پی بی اے ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ این او سی جاری نہیں ہونے دے رہی, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکاری. میں مانتا ہوں کہ بی بی اے والے جو ہیں وہ حرامزادگی کر رہے ہیں مالکان, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بزنس کہاں سے لائیں گے؟ 22 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں بزنس کتنا ہے؟ ان کو کہاں سے لے آئیں گے بزنس؟ مارکیٹ میں بزنس رکھا ہوا ہے, ان کو مل جائے گا. دیکھیں نا, گرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے, ٹھیک ہے, کپڑے کی مصنوعات کے جو خواتین کے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں, لون وغیرہ تیار ہوتی ہیں, اس موسم میں سب سے زیادہ اس کا بزنس ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کو شیئر ملتا ہے, پرنٹ میڈیا کو ملتا ہے. ٹیکسٹائل ملیں بند ہے, بزنس کہاں سے لائیں گے؟ اپنے گھر سے لے آئیں گے. بزرگوں کی قبروں کے اشتہار دیں گے کہ ان ڈیزائنوں کی قبریں بنایا کریں. خدا کے لیے وہ بھی سوچیں. ٹھیک ہے ان کے پاس سرمایہ ہے, لیکن کیا وہ کتنی دیر کا سرمایہ ہے؟ دے بی بی اے ان کو این او سی لکھوائے ان سے. اگر ان کو مثال کے طور پر 3 سال تک بزنس نہیں ملتا تو وہ ملازمین کی تنخواہوں پر کٹ نہیں لگائیں گے. لائسنس کے ساتھ شرط رکھ دے گورنمنٹ, این او سی کے ساتھ شرط رکھ دے پیمرا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں این او سی, آن ایئر کریں, آپ 3 سال کا ہمیں لکھ کے دے دیں کہ اگر 3 سال میں آپ کو کمرشل بزنس ملنا نہ شروع ہوا تو آپ ورکروں کو نکالیں گے نہیں. پھر یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. دعوے سب کے ہیں, جو بھی آتا ہے نا مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. یہ سارے دعوے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, سب اس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں مالی طور پر خاندانی مالی طور پر مستحکم 2 ادارے ہیں, 3 ادارے. نوائے وقت والوں کا ادارہ, ڈان گروپ اور جنگ اور جیو, تینوں اداروں میں ورکر کی کیا صورتحال ہے پتہ ہے کسی کو؟ کیسے تنخواہیں ملتی ہیں اور کتنی دیر سے تنخواہیں ملتی ہیں؟ نوائے وقت نے ورکروں کو کیسے ذلیل کیا؟ کیوں نوائے وقت نے چینل بند کیا؟ چینل بند کر دیا نا انہوں نے اپنا. ٹھیک ہے, کیوں بند کیا انہوں نے چینل؟ اگر اشتہار ملتے تھے, مارکیٹ میں کمرشل اشتہار تھے, تو وقت کیوں بند ہوا؟ اس طرح اور چینلوں کی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں. وہ چینل کیوں بند ہوئے؟ ہیلتھ کا ایک چینل ہوتا تھا وہ بند ہو گیا. بھائی 22 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں بزنس اتنا ہی ہے. 100 روپے کا بزنس ہے, اگر وہ 10 جگہ تقسیم ہوگا تو سہولت سے پیسے مل جائیں گے. اگر وہ 100 روپیہ 100 جگہ تقسیم ہو گیا, سب کے پلے 1-1 روپیہ آئے گا, آپ کی لاگت ہی پوری نہیں ہونی.
پھر آپ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے کمرشل بزنس؟ الیکٹرانک میڈیا جو ہے کمرشل بزنس پہ چلتا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں گورنمنٹ کمرشل بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایونٹس پر گورنمنٹ اشتہار دے دے گی یا ایک آدھا پبلسٹی کا اشتہار دے دے گی. مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ ایک وہ ایونٹ اشتہار دے جو سال میں 8-10 بنتے ہیں, ان 8-10 دنوں میں گورنمنٹ ایک اشتہار دے دے اور 2-4 یا 10 اشتہار گورنمنٹ سالانہ اپنی پبلسٹی کے لیے دے دے, 20 اشتہاروں میں چینل چل جائے گا؟ چینل نہیں چلے گا. چینل کو تو کمرشل بزنس چاہیے. ایک منٹ میں کتنے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, جواب میں پیسے نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جی جی. اچھا شاہ صاحب, جو ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ان دوستوں نے لائسنس لے لی ہے کرنا چاہیے. جی جی. اچھا شاہ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ پرائم ٹائم میں جو مختلف نجی ٹی وی چینلز ہیں, جو پرائم ٹائم میں مختلف نجی ٹی وی چینلز پر بڑے بڑے اینکرز بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں اور ان کی ہمیں پتہ ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے مہنگے اینکرز جو ہیں وہ ورکرز کا حق بھی کھا رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے ان کے واجبات کلیئر ہو جاتے ہیں. جو عام ورکر ہیں, لوئر لیول ورکر ہیں, ان کی تنخواہیں کلیئر نہیں ہوتی. وہ 5-5 6-6 مہینے 7-7 مہینے جو ہیں وہ اپنی تنخواہوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. حیدر جاوید سید صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی ہمیں جوائن کریں. وہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے حکومت نے جو نجی ٹی وی چینلز تھے پچھلی حکومت کے زمانے کے واجبات ان کے روک لیے, پلس اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو نئے اشتہارات تھے گورنمنٹ کے وہ ان کو دینا بند کر دیے, جس کی وجہ سے چینلز کے مالکان کے پاس رننگ اتنا فائنانس نہیں تھا کہ وہ اپنے ورکرز کو سیلریز دیتے. ہاں, لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جو چینل مالکان نے پہلے پیسے کمائے ہوئے تھے, انہوں نے وہ پیسے اپنے ورکرز کو بحران کے دنوں میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیے. جی ویلکم بیک شاہ جی, آپ کا رابطہ کٹ گیا تھا. دیکھیں مطلب مالک, دیکھیں ملک صاحب سیدھی بات ہے, مالکان جو ہیں وہ منافع پہ ادارے چلاتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, سارے مالکان کی ایک جیسی ذہنیت ہوتی ہے. جیسے صنعت کار کی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ اپنا اصل پیسہ نکالو, بینکوں کا پیسہ میری انڈسٹری میں پھنسا رہے. جی جی. اور معاملات چلتے رہیں. میڈیا مالکان کی بھی یہی سوچ ہے, وہ اپنی جیب سے پیسے نہیں لگانا چاہتے گھر سے لا کے. وہ کہیں بس گورنمنٹ اشتہارات دے, ہمارے خرچے بھی چلتے رہیں, ہمارے بچے بھی پلتے رہیں. ورکروں کے پلتے ہیں, پلے نہیں پلتے نہ پلے, خسمہ کھائیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی عدالت ان کو 2 مہینے میں انصاف نہیں دے گی. 15 سال سے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں ورکرز کے, کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ورکر کے پاس پیسے نہیں ہوتے اچھا وکیل کرنے کو. ورکر کورٹ میں ورکر چونکہ خود بیچارہ وہ گفتگو کر سکتا ہے, مالک جو ہے وہ اپنا وکیل لا کے کھڑا کر دیتا ہے. ہم تو فرنٹیئر پوسٹ والے کیس میں سپریم کورٹ میں تماشے دیکھ چکے ہیں کہ مالک جو تھے دوسری طرف سے وہ اپنا وکیل لے آتے تھے اور ہم سارے ورکر وہاں کھڑے ہو کے اپنا کیس خود وہ کرتے تھے. میں یہی بات آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب ایک کمیشن بنانا پڑے گا, اس میں کراس دا بورڈ سینئر صحافی ہوں جن کا اپنے پروفیشن میں مقام ہو. صرف چہرے نہ ہو کہ نظر آتے ہیں چہرے روز بولتے ہوئے یا روز چھپتے ہوئے چہرے. وہ ان کی گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں. اگر مطلب میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا تو مجھے نہ کرنے دیں, ورنہ تو صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سا صحافی بلیک میلر ہے, کون سا درشنی ہے, کس کا اپنے پروفیشن میں احترام ہے اور کس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کمیشن بننا چاہیے, جتنی بھی یونین ہے سب کا ایک نمائندہ لے لیں, اس میں مالکان کا نمائندہ بھی ہو, گورنمنٹ بھی ہو, بیٹھ کے کریں نا بات. کیوں نہیں دیتے ورکروں کو پیسے؟ مالکان کریں, مالکان کی جائیدادیں سب دلوائیں ورکروں کو پیسے. شاہ صاحب میں سوال کر رہا تھا تو آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جو ابھی چینلز چل رہے ہیں انہوں نے بہت مہنگے مہنگے اینکرز رکھے ہوئے ہیں جو پرائم ٹائم میں آ کے شوز کر رہے ہیں, جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں رکتی نہیں ہیں, ان کو پیسے اپنے وقت پہ ملتے ہیں. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے اینکرز جو ہیں یہ کارکن صحافیوں کا حق کھا رہے ہیں, ان کی تنخواہوں کی وجہ سے باقی ورکرز سفر کرتے ہیں؟ دوسرا جو ابھی آپ نے بات یہ ہے کہ
دیکھیں ہمیں میں بطور کارکن صحافی کسی کی تنخواہ سے جیلس نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو 30,000 ملتی ہے، کسی کو 50,000 ملتی ہے، کسی کو 30 لاکھ ملتے ہیں یا 15 لاکھ ملتے ہیں. ہم کسی سے جیلس نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، ان کا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ورکرز کو تنخواہیں ملنی چاہیے، وہ چاہے 20 لاکھ والا ہے، وہ چاہے 20,000 والا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بھاری بھرکم تنخواہیں ہیں نا جن لوگوں کی آپ کہہ رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ اب وہ ہیں جو چینلوں کے پے رول پر نہیں ہیں. چینلوں نے پے رول پر ان کو صرف ایک فراڈ کے لیے دکھایا ہوا ہے، ورنہ ان کے چینل کے ساتھ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ میں یہ پروگرام کروں گا، میرے پروگرام میں یہ اشتہارات ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے. وہ اپنا حساب لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ 50-50 پہ بھی کر لیں ایک مہینے میں اس آدمی کے مطلب 20 پروگرام اگر ہوتے ہیں اس چینل پہ، اور 20 پروگراموں میں اگر چینل کو 20 لاکھ روپیہ یا 30 لاکھ روپے کے اشتہار مل جاتے ہیں، تو اگر وہ آدمی پروگرام نہ بھی کرے تو وہ 20 گھنٹے تو پروگرام جائے گا نا، ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا. تو 20 گھنٹے کے پروگرام کے ان کو اگر پیسے مل رہے ہیں، 15 لاکھ انہوں نے لے لیے، 15 لاکھ اس نے لے لیے، اور انہوں نے شو کر دیا کہ جناب یہ ہمارا 15 لاکھ روپے کا وہ ہے اینکر ہمارے بطور ملازم ہمارے پاس کام ہے. یہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے. یہاں یہ کام بھی ہوتا تھا کہ آپ ایک دفعہ آج سے کچھ سال پہلے ایک کرائسس آئے تھے، اس کرائسس میں اخبارات میں یہ دوڑ لگ گئی کہ آپ ہمیں اخبار کے لیے اشتہار دیں، ہم چینل میں فری نشر کر دیں گے، یا آپ چینل کے لیے اشتہار دیں، ہم اخبار میں فری چھاپ دیں گے. تو یہ باتیں ہیں. کس کی 40 لاکھ تنخواہ ہے، کس کی 30 لاکھ تنخواہ ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کیوں دیتے ہیں مالکان. سوال یہ ہے کہ مالکان ورکر کو تنخواہ کیوں نہیں دیتے. اینکر کی وجہ سے ٹی وی نہیں چلتا، ورکر کی وجہ سے ٹی وی چینل چلتے ہیں. ایڈیٹر کی وجہ سے اخبار نہیں چلتے، اخبار میں کام کرنے والے ورکروں کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں. لہذا پہلے ورکروں کو تنخواہ دینی چاہیے. ایڈیٹروں کو اور چینل میں جو نیوز ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں، جو ایڈیٹر کے لیول کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہاں جو سی این ای بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ورکر کو تنخواہ نہیں دیں گے تو ہم کام نہیں کریں گے. ایک دن وہ 10 منٹ کے لیے کہے نا کہ ہم کام نہیں کریں گے، مال کام کی ایسی پھر جائے گی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے، نفسا نفسی کا معاشرہ ہے. کوئی دوسرے ورکر کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا کے اپنے ساتھی ورکر کو خوش نہیں ہے. اچھا کھلائے بیچارہ کہاں سے؟ ورکر تو ورکر کو اپنی روٹی میں شریک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی تنخواہ زیادہ ہوگی، تنخواہ زیادہ ہونے سے آپ کا ظرف نہیں بڑا ہو جاتا، بڑا ظرف بھی تو چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب میر شکیل الرحمان کے لیے تو سارے مرے جا رہے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک وقت کا صدمے میں کھانا بھی نہیں کھاتے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی وجہ سے. لیکن کیا ان سب صاحبان نے پچھلے 1.5 سال میں ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان میں ورکروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، 4,000-5,000 ورکر کیوں نکال دیے گئے اخبارات سے؟ کبھی انہوں نے ان کی بحالی کے لیے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یا کسی اور ادارے میں بات کی ہے؟ کیسے بات کریں گے؟ اچھا ورکر نکال دیے گئے، بیان کس نے چھاپنا ہے؟ انہی اخبارات نے جنہوں نے ورکر نکالے ہیں. کیوں چھاپیں گے وہ؟ ورکروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کہاں نہیں مل رہی؟ انہی چینلوں میں جن چینلوں نے ورکر نکالے ہیں 6 مہینے سے. مطلب نیوز 1 کا چینل ہے، میں بار بار ایک چینل کا نام لے رہا ہوں، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک مثال ہے، وہاں 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی، ٹھیک ہے. آج بلاول بھٹو یا نواز شریف کا بھائی شہباز شریف یا عمران خان، ان تینوں میں سے کوئی آدمی بیان دے کہ نیوز 1 کے چینل کے ورکروں کو تنخواہیں دی جائیں، تو نیوز 1 چینل جو ہے وہ خبر نشر کرے گا اپنے چینل پہ؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور دوسرے چینل بھی نہیں کریں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھا یا بہنا ہونیاں نے. مالکان ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ ہیں، ورکروں کو بھی ایک دوسرے کے مفادات کا محافظ بننا پڑے گا. بالکل. اچھا شاہ صاحب، چلتے چلتے ایک پروگرام سے ہٹ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں جو سب کا تاثر ہے کہ آپ ایک سیکولر نظریات رکھنے والے انسان ہیں، لیکن جیسے ہی معاملہ شیعت کا آتا ہے تو آپ جو ہے وہ سیکولرزم چھوڑ کے شیعت کے نمائندے بن جاتے ہیں. تو اس الزام میں کتنی سچائی ہے؟ میں نے ایکچولی پچھلے 2-4 دن سے جو سوشل میڈیا پہ آپ کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے تناظر میں یہ پروگرام سے ہٹ کے سوال پوچھ رہا ہوں. کیا آپ اس الزام سے متفق ہیں، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ملک صاحب، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنے شیعہ ہونے پر. جی میں شیعہ ہوں، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے. اس کو نہ میں کسی پر تھوپتا ہوں، اور نہ میں کسی کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھے کافر و مشرک کہے. نہ میں کسی کو کافر و مشرک کہتا ہوں.
ٹھیک ہے. سیکولر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شیعہ نہیں رہا, یا شیعہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے میں سیکولر نہیں رہا. میرا عقیدہ میرا ذاتی معاملہ ہے. میں نے 22 کروڑ کے معاشرے میں رہنا ہے. 22 کروڑ کے معاشرے میں آپ حساب لگا لیں, میں ایک ہوں, تو مجھے 22 کروڑ کے معاشرے میں کس طرح ایڈجسٹ ہونا ہے؟ بطور انسان ایڈجسٹ ہونا ہے, دوسروں کو بطور انسان ایڈجسٹ ہونا چاہیے. میں مذہبی ریاست کے قیام کا مخالف ہوں, مذہبی نظام حکومت کے قیام کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہبی ریاست جو ہوگی وہ ایک عقیدے کی مذہبی ریاست ہوگی. ایک عقیدے کی مذہبی ریاست دوسرے عقائد کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گی. ایک عقیدے کا نظام حکومت دوسرے عقیدوں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا. لہذا ریاست کا نظام سیکولر ہونا چاہیے, سیکولر نظام حکومت ہونا چاہیے. ایسا نظام حکومت جو اپنی جغرافی حدود میں آباد تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. ہاں, میں انسان ہوں, فطرتی طور پر میرا جھکاؤ اپنے طبقے کی طرف, اپنے لوگوں کی طرف, اپنی کمیونٹی کی طرف, اپنے عقیدے کے لوگوں کی طرف ہوگا. لیکن کیا میں نے کبھی ان کی ناجائز سپورٹ کی؟ کبھی بھی نہیں کی. وہ بھی مجھے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے مخالفین مجھے کہتے ہیں, مجھے پر شیعہ ہونے کا تانا دیتے ہیں. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے, میں شیعہ ہوں. لیکن پہلے شیعوں سے بھی تو پوچھ لیں, اکثر تو مجھ سے ناراض ہیں میری باتوں سے. پر اسی بات پر وہ ناراض ہو جائیں گے میرے شیعہ دوست کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مذہبی ریاست کو اور مذہبی نظام حکومت کو نہیں مانتا. ٹرک کی بچی کے پیچھے نہیں بھاگتا. میں انسان ہوں, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے آج کے بارے میں خود سوچوں, وہی اترنے کا انتظار نہ کروں. میرے آج کے معاملے میں 1400 سال پہلے کوئی وہی نہیں اتری ہوگی. جو وہی اتری وہ عقیدے کے حساب سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور آج جس چیز کو مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھوں گا. اگر صرف لکیر کا فقیر بننا تھا پھر اللہ عقل ہی نہ دیتا. اور مکتب تشیع تو ویسے کھڑا ہی عقل پہ ہے. پہلی بات یہ عقل کی کرتا ہے, تو اہل تشیع کو تو عقل کی بات پہ ویسے ہی ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو حضور عرض یہ ہے, آخری بات یہ ہے کہ مجھے شیعہ ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, لیکن میں پاکستان کے ایک ووٹر کے طور پر اس ملک میں سیکولر نظام حکومت چاہتا ہوں. نہ میں یہاں فقہ حنفیہ کا نفاذ چاہتا ہوں, نہ میں یہاں فقہ جعفریہ کا نفاذ چاہتا ہوں, نہ فقہ حنبلیہ کا نفاذ چاہتا ہوں, نہ فقہ شافعیہ کا, نہ فقہ مالکیہ کا. میں پانچوں دستیاب مسلم فقہ میں سے کسی فقہ کے نظام کے نفاذ کا حامی نہیں ہوں اس ملک میں. میں کہتا ہوں کہ ایسا نظام حکومت ہو جو پانچوں کے ساتھ انصاف کرے, جس کے لیے پانچوں برابر ہوں. بدقسمتی ہے پاکستان میں قرارداد مقاصد کے بعد ایک خاص مکتبی فکر کی بالادستی ہے پچھلے 72 سال سے, اور اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں. اور اگر ہماری بات نہ سنی گئی اور جو تباہیاں پچھلے 72 سال میں ہوئی ہیں ان کو ریاست پر قابض قوتوں نے نظر انداز کیا اور غور نہ کیا کبھی بیٹھ کے, تو اس سے زیادہ تباہیاں مقدر بنیں گی. اس لیے خدا کا نام ہے, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو بھی ڈرامے بازی بند کر دینی چاہیے. اب اسلامی نظام والی یہ ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے. کوئی نظام لوگ اپنی سہولت کے لیے بناتے ہیں, لوگوں پر نظام مسلط نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, کوئی نظام لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو حق حاصل ہے, مجھے بھی حق حاصل ہے, میں ووٹ دیتا ہوں, میرا ووٹ ہے, اس لیے مجھے یہ حق حاصل ہے میں یہ کہوں کہ میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا جو سیکولر نظام حکومت کی حمایت کرے گی. جو پارٹی کہے گی جی اسلامی نظام حکومت, میں تو اس کو ووٹ نہیں دوں گا. بھائی اسلامی نظام حکومت کون سا اسلامی نظام؟ فقہ حنفیہ والا, جعفریہ والا, شافعی والا, مالکی والا, حنبلی والا, 5 اسلامی نظام ہے. کون سا اسلامی نظام نافذ ہوگا؟ پاکستان میں اگر فقہ حنفیہ نافذ ہوا تو میرے مکتب کے لوگ تو اقلیت میں چلے جائیں گے, اقلیتی فرقہ شمار ہوگا. اقلیتی فرقے سے مراد یہ ہے کہ مطلب تعداد میں کم, تو تعداد میں ہم کم ہوں گے تو ہمارے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ وہ اکثریت ہمارے ساتھ کیوں عمرانی معاہدہ کرے گی؟ کم تعداد کے لوگوں کو اپنی ایسی پوزیشن بنانی چاہیے کہ اکثریت ان کے ساتھ بیٹھ کر عمرانی معاہدہ کرے. اور عمرانی معاہدے کا بہترین راستہ سیکولر نظام حکومت ہے. اسلامی نظام حکومت میں کوئی عمرانی معاہدہ نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا. وہاں تو بھائی جس کے پاس اقتدار ہے, تلوار اس کے پاس ہے, وہ مخالف فریق کی گردن مارے گا. یہ ہمارے سامنے ہے. 1400 سال کی تاریخ بھی یہی ہے اور 72 سال کی تاریخ بھی یہی ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی. تو انشاءاللہ ہم جلد آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا بہت شکریہ. شکریہ ملک صاحب, تھینک یو. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے شاہ جی کے ساتھ بات کی میڈیا کے حالات کی, کہ اس وقت میڈیا کے حالات جو چل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, میڈیا ورکرز جو ہیں ان کی جو یہ حالت ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو کافی اچھی گفتگو رہی شاہ صاحب کے ساتھ.
ہماری یہ جو ٹرانسمیشن تھی یہ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگی انشاءاللہ جلد ہی. ہم دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور کوشش کریں گے ہمارے ساتھ کوئی اور مہمان بھی آئیں تو ان کے ساتھ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.